السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری بہت سی بہنیں دنیا بھر سے یہ کمپلین وغیرہ بھیجتی رہتی ہیں اور زیادہ تر سوالات گھریلو مسائل کے اوپر ہی آتے ہیں۔ جیسے ون آف دا کویشچن ہے کہ کیا ہمارے پاس سسرال والوں کا حق ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو ایک بیوی کے اوپر جو حق ہوتا ہے اس کا حق صرف شوہر کے لیے، سسرال والوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، 0% ہے۔ اور جو 100% کا حق ہے وہ صرف شوہر کے لیے ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے گھر کے جو معاملات ہیں جیسے کپڑے دھونے، کھانا بنانا، سب کچھ کرنا ہے، اٹس اونلی فار دا ہسبینڈ، ناٹ فار ان لاز۔ کیونکہ دیکھیں، جب شادی کی جاتی ہے تو اس بنا پر نہیں کی جاتی کہ کسی گھر میں وہ نوکر بن کے جا رہی ہے، لیکن وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے شادی کی جاتی ہے کہ ایک شی از اسٹارٹنگ ہر نیو لائف ود ہر ہسبینڈ۔ اب جہاں پہ معاملہ آتا ہے کہ سسرال والوں کا حق ہے، تو سسرال والوں کا کوئی پرسنٹ حق نہیں ہے، گھر کے کام کاج ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ والنٹیئرلی ایک ایز اے سرونگ کے لیے والنٹیئرلی اگر آپ جسٹ بیکاز آف دا سیک آف یور لو فار یور ہسبینڈ، اگر جو صرف شوہر کی محبت کے لیے، اس کی عزت کے لیے اگر والنٹیئرلی اگر وائف کر رہی ہے تو اس کو ایک ایکسٹرا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، وہ کام کرو، میرے والد کا خیال رکھو، میری والدہ کا خیال رکھو، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، سب کا خیال رکھو، تو بیوی کے اوپر حق کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کے اوپر ایک 0% گناہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو حق ہے وہ صرف ہے شوہر کی خدمت، شوہر کے کام۔ لیکن اگر وہ والنٹیئرلی گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن اگر ان لاز وغیرہ کی ہیلپ کر رہی ہے تو ایک ایکسٹرا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا سمجھ کہ ایکسٹرا کریڈٹ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن اگر شوہر منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر شوہر غصہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کر رہی ہے، تم گھر کے کھانے بناؤ، تم گھر کی صفائی کرو، ان لاز کے کمرے میں جاؤ، ان کے کمرے کی صفائی کرو، تو اس کے اوپر بالکل بھی حق نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شوہر ایسا کر رہا ہے تو ایک بہت ہی بیوقوف اور جاہل انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق نہیں ہے ایک بیوی کے اوپر کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرے، سارے گھر کے کپڑے دھوئے، سارے کپڑے پورے گھر والوں کی کھانے بنائے، اس کے اوپر حق نہیں ہے۔ لیکن ایک ریکمینڈڈ ہے، ایک انکریج کیا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کو بنانے کے لیے کوئی اس چیز کا خیال رکھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کوئی اس طرح کرے تو اس میں زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن حق کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اس کے اوپر سمجھے کہ بد زبانی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ اپنے کرم خراب کر رہا ہے۔ اب ایک چیز کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک آزمائش دی ہوئی ہے، جیسے سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں ہر انسان آزمائش میں ہے، کسی کے اوپر بیوی کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کی طرف سے شوہر کی طرف سے آزمائش ہے، کسی طرف سے کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، تو ہم سارے ہی آزمائش میں ہیں، میں بھی آزمائش میں ہوں، سارے ہی اس چیز میں آزمائش میں ہیں۔ تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمیں کوئی زیادتی کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور ایک چیز یاد ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جتنے صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جو صابرین ہوں گے ان کا حساب بغیر حساب ہی نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ جتنے بھی شوہر ہے یا سسرال والے ہیں، آپ سمجھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ بیوی کو ماریں۔ دیکھیں، آپ جب شادی کر کے لے کے آتے ہیں، آپ کسی کو نوکر گھر پہ لے کے نہیں آ رہے، آپ اس نیت سے لے کے آ رہے ہیں کہ یو اسٹارٹنگ یور بیوٹیفل لائف وتھ یور وائف۔ سو what is obligated on the husband is
to love her and respect her, give an honor to the wife, کہ وائف کو ایک آنر دے, عزت دے. اچھا ایک بات بہت ایک پریشیس بات ہے, بہت کاسٹلی بات ہے. جو لوگ چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, اگر کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہے, کسی کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, اس پوائنٹ کو بہت اچھے سے نوٹ کر لیں. آپ بہت اچھے سے اس بات کو نوٹ کر لیں. جو شوہر بدتمیزی کرتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, لیکن اگر کوئی بد زبانی کر رہا ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کسی کے اوپر اپنے غصے کی وجہ سے حاوی ہو رہا ہے, لوگ غصے کی وجہ سے لوگ ڈر کے مارے دور رہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کرے گا یا بد اخلاقی کرے گا, کاٹنے کو دوڑے گا. آپ یاد رکھیں کہ جو شخص یہ کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, بد زبانی کر رہا ہے, اپنے غصے سے کسی کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, تو آپ سمجھیں کہ وہ خود اپنے کریکٹر کا ایک گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا چیپ آدمی ہوں, دیکھو میں بھی ایک چیپ انسان ہوں اور میری فیملی بھی چیپ ہے, یہ میری پرورش ہے, یہ میرے ماں باپ نے میری پرورش کی ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. لیکن جو شخص بدتمیزی کرتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, لیکن وہ خود اپنے بارے میں یہ گواہی دے رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا کردار ہے, میں کتنا مہان انسان ہوں, میں بدتمیزی کرتا ہوں, میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوں, بد زبانی کر رہا ہوں. کہ آپ ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں, کبھی آپ نے کسی اچھے انسان کو بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے؟ It's obviously not. کیونکہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خود اپنے ہی کریکٹر کا ایک گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بات کرنے کی مجھ میں تمیز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, تو عورت کے دل میں کیا آتا ہے کہ کتنا بدتمیز, بد کردار آدمی ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. تو کیا ہوا, تو خود اپنی ہی عزت گوا رہا ہے وہ. اسی طرح اگر عورت ہی بدتمیزی کرتی ہے, بد زبانی کرتی ہے, حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ بتاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے ماں باپ کی پرورش ہے, یہ میری ماں نے مجھے یہ ٹیچنگ کی ہوئی ہے کہ جا کے بدتمیزی کرو. تو جو شوہر یا بدتمیزی کرتا ہے یا عورت بدتمیزی کرتی ہے تو خود انسان اپنے کردار کے بارے میں یہ بتا رہا, دیکھو میں کتنا ایک تکبر والا آدمی ہوں, دیکھو یہ میری تعلیم ہے, یہ میری ایجوکیشن ہے. آپ ایک چیز کو نوٹ کریں, جس کا کانٹیکٹ, جس کا کنیکشن اللہ اور رسول کے ساتھ اسٹرانگ ہو, جس میں تقوی ہو, جس میں عاجزی ہو, کیا وہ بد زبان ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے, دے ول ناٹ سے اینی تھنگ کہ کسی کی فیلنگس کو ہرٹ نہ ہو. اب کسی کی فیلنگس کو ہرٹ ہوا ہے نا, تو سب سے پہلے, بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے, وہ سب سے پہلے اللہ کی نظر میں کرتے ہیں. پھر قیامت والے دن حاضر ہی ہوگی کہ کیا لے کے آیا, جی میں دنیا میں اپنی بیوی کے اوپر حاوی تھا, میں اپنے شوہر کے اوپر حاوی تھی. سسرال والے ہیں وہ بہو کے اوپر حاوی ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں. پاکستان میں یہ چیز بہت عام کامن ہو چکی ہے, بلکہ پوری دنیا میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ چیز کو بہت کامن ہو چکی ہے. اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, ماتھے پر نشان پڑا ہوا ہے, لیکن بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ یاد رکھیں دنیا میں 2 طرح کے ظلم ہیں. ایک وہ ظلم ہے جو انسان اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ اور بیچ کے بیچ میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کہا جاتا ہے رانگ ڈوئنگس کو, غلط کرنا. ایک وہ ظلم ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے نماز چھوڑی ہے, اس نے کوئی تنہائی میں غلط کام کیا ہے, جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے, ڈرگز کھاتا ہے, یا کچھ بھی غلط کام ہے. So that is between Allah and that person. This has nothing to do with anyone else. یہ ہے اللہ اور انسان کے بیچ میں. ایک جو دوسرا ظلم ہے وہ ہے اس دنیا کی آزمائش ہے. ایک دنیا کی آزمائش میں ظلم کیا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ, اپنی بد اخلاقی کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں, شاید میں اپنا حق معاف کر دوں, لیکن جو آپ نے اس دنیا میں کسی کے ساتھ غلط کیا ہے اس کی بخشش میں نہیں کروں گا, میں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. جیسے ماں باپ کا حق ہے,
ایک بیوی کے لیے شوہر کا حق ہے، شوہر کے لیے بیوی کا حق ہے، شوہر کے لیے ایک آدمی کے لیے اس کی ماں کا حق ہے. سو ہر کسی کو اپنے رائٹس کو پہچاننا ہے. آدمی کے اوپر حق نہیں بنتا کہ وہ بیوی پر حاوی ہو، بیوی پر حق نہیں بنتا کہ وہ آدمی پر حاوی ہو، بلکہ دونوں کا الگ الگ ایک حق بتایا گیا ہے. تو یہ دو حق ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا جو میرا حق ہے، جیسے نماز چھوڑ دیا ہے تم مجھ سے معافی مانگو گے، چلو ٹھیک ہے، شاید میں معاف کر دوں. جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں پڑھاتے ہیں، میں چاہوں تو کوئی گناہ معاف کر دوں لیکن میں شرک کو معاف نہ کروں. جیسے ہے کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی کو خدا ماننا. لیکن دو طرح کے حق ایسے ہیں کہ ایک ہے اللہ اور انسان کے بیچ میں، اور ایک دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرا حق ہے حقوق العباد. حقوق اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے ہی اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو میں چاہوں تو اس کو میں معاف کر دوں. چلو ٹھیک ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا جہاں پہ ایک شخص نے 100 قتل کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ اس نے اپنے گناہ کے لیے توبہ کر لی تھی. لیکن ایک دنیا میں ایک حق ایسا ہے جو ہے حقوق العباد. حقوق العباد ہے میرے اوپر جو میرا حق ہے، میری ماں کے ساتھ کیسا ہے، میرے والد کے ساتھ کیسا ہے، میری بیوی کے ساتھ کیسا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. آپ سمجھے کہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اللہ کے اتنے قریب نہیں ہیں، لیکن دنیا والے کہتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ پرسن. آپ کو پتہ ہے دنیا کا جو پہلا سوال ہے جو ہر سوال کے اوپر بھاری ہے، وہ سوال ہے کہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کیا، آپ کا اخلاق کیسا ہے، کہ آپ دوسرے پر حاوی تھے. کیا حاوی ہونے کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کا ہے. حاوی ہونے کا حق یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں ہے کسی کے اوپر حاوی ہونے کا. جیسے سورۃ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول کو کہ تم ان کے اوپر ایک مسیطر مت بنو، ان کے اوپر تم جو ہے دروغہ مت بنو، ان کے اوپر یو ڈو ناٹ بی اگریسو ٹو دیم. تمہارا کام ہے پیغام دینا، ہدایت دینا. میرا کام ہے میں کسی کو ہدایت دوں یا میں نہ میں دوں. تو کسی کے اوپر یہ حق نہیں بنتا وہ کسی کے اوپر حاوی ہو. لیکن اس بات کو نوٹ کریں کہ جو شخص کسی کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، کسی کے اوپر حاوی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا ہی کردار اللہ کی نظروں میں گرایا گیا. اس نے سب سے پہلے اپنا کردار اللہ کی نظر میں گرا دیا کہ یہ دیکھو یہ میری اوقات ہے، مجھے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اگر کسی کے پاس PhD ڈگری بھی ہے، کسی کے پاس ڈاکٹر ڈگری بھی ہے، لیکن اگر اس شخص میں ایک ہمبلنس نہیں ہے، اس میں ایک عاجزی نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے، تو اس کی PhD زیرو ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر وہ اسکول ہی نہیں گیا ہوا، ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر کوئی اعمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہی از ویری ہمبل، لیکن اس کو بات کرنے کی تمیز ہے، اس میں اخلاق ہے، تو ہی از اے جنتی پرسن. جیسے ون آف دا صحابہ came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم complaining about one woman کہ جو کہ ایک اس طرح بات کرتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے. اسی طرح دوسری عورت کی بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ اس کی اتنی عبادت نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ جنتی عورت ہے. لیکن دس رولز اینڈ دس فارمولا اپلائز ٹو دا مین اینڈ وومن بوتھ. اخلاق ایک جنرل ہے، ایک اخلاق، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو. تو بات کر رہا تھا کہ سسرال والوں کا حق کیا ہے ایک بیوی کے اوپر، ایک عورت کے اوپر. سسرال والوں کا کوئی حق نہیں ہے، نہ عورت کا نہ بیوی کا کوئی حق ہے سسرال والوں پر. اگر وہ نہیں کرتی تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر شوہر اس کے اوپر ناراض ہو رہا ہے یا اس کے اوپر غصہ کر رہا ہے تو خود اللہ کی نظر میں گناہ رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، وہ اپنا کردار گرا رہا ہے. یاد رکھیں اگر آپ عورت ہیں اپنی عزت بنائیں شوہر کے دل میں. عزت کیسے بنتی ہے؟ سب سے نمبر 1 چیز ہے وہ ہے عاجزی اور آپ کا اخلاق. اسی طرح جو شوہر بھائی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیوی کے دل میں اس کا آنر، ڈگنیٹی، اس کا رسپیکٹ بنے تو بیوی کو اخلاق دے. سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 33 سے 36 ورق ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ثم ذهب الى اهله يتمتع اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى. اب اس آیت کا مطلب کہ جو لوگ ہیں، اب یہ آیت تو کسی اور کے لیے اپلائی
قرآن میں بیان کی گئی ہے، لیکن ایز اے جنرل میننگ آف دس آیا اپلائز ٹو ایوری ہیومن بینگ، کہ جو شخص ہے وہ اپنا ایگو دکھاتا ہے اپنے گھر والوں کو، سمجھے کہ اپنا ایگو اپنی ماں باپ کے ساتھ ہے، بھائی بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اپنا ایگو دکھا رہا ہے، ہی از بینگ ایروگینٹ ان دا فیملی وتھ ادر پیپل، تو ثم ذهب الى اهله يتمتع اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى۔ تو یہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ یاد رکھیں کہ ان کے اوپر اتنی بری آزمائش ہے، ان کو ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک گھوڑا ہے، ایک گھوڑے کی آپ رسی ڈیلی چھوڑ دیں، گھوڑا بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، لیکن جہاں پر وہ رسی کی جو ایک حد ہے وہ ختم ہوگی، آپ جانتے ہیں گھوڑے کا بھاگتے بھاگتے آخر میں حشر کیا ہوگا، جہاں پر وہ رسی کی حد ختم ہوگی وہاں پر اس گھوڑے کو جھٹکا آئے گا، اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اور وہ وہیں گر جائے گا۔ اب اس کا بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان بے لگام ہو کر دنیا میں کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اس کو گالی دی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ بد اخلاقی کی، اس کو دو چار سنا دی، اس کو دو چار سنا دی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی چھوٹ نہیں ہونے والی ہے، آپ جو کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سورۃ 50 آیت نمبر 16 to 18 تک اس میں پورا فرمایا ہوا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، یہ جو دو فرشتے ہیں آپ کے سارے حساب لکھتے جا رہے ہیں، آپ کا حساب لکھتے جا رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، یہ بھی چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام سعید ہے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، ایک آپ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کمپیوٹر کے بیٹھتے ہیں آپ کے ایک لاک سسٹم ہوتا ہے، وہ لاک سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے جو لیفٹ اور رائٹ میں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا حساب لکھتے جا رہے ہیں کہ ہم کسی کے اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھ رہے ہیں، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ رہے ہیں، ہم کسی کو دل میں گالی دے رہے ہیں نا، یہ سب لکھا جا رہا ہے، پر ایک چیز نوٹ کریں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم جو دنیا میں کریں گے وہی پائیں گے۔ ایک ایگزامپل لے لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پورے سال اس کا ایگزام جو پڑھائی ہوتی ہے، ایک سال کے اینڈ میں اس کا فائنل ایگزام ہوتا ہے۔ اب فائنل ایگزام میں وہی شو اپ ہوگا جو اس نے پورے سال میں کیا ہوگا۔ So this is the same thing. It says in Surah Mulk verse number 2 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اب جیسے سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان وہ سمجھتا ہے کہ بس جی میں خدا بن گیا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس فزیکل پاور آ گئی ہے، میرے پاس پیسے کی پاور آ گئی ہے، عورت میرے لیے ایک نوکر ہے، میں اس کو جیسا مرضی چاہوں گالی دوں، اس کو جیسا مرضی چاہوں کچھ بھی کرو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں انسان کی اوقات ایک جھٹکے کے برابر ہے۔ ایک جھٹکا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی یوٹیوب کے اوپر، جیسے کہ انسان اپنا کام کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے اس کی روح نکل گئی ہے، تو اس کی اوقات کہاں گئی؟ ختم ہو گئی اس کی اوقات۔ اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں، جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اس کو کوئی اور اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، جب ایک شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اس کو کوئی اور دھوتا ہے، اس کو کوئی اور کپڑے پہناتا ہے، کوئی اور کھانا کھلاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان فوت ہوگا تو پھر ننگا ہوگا، اس کو کوئی اور نہلائے گا، کوئی اور اس کے اوپر وائٹ کپڑا ڈالے گا، پھر اس کو دفن کرے گا۔ تو انسان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ دنیا میں کیا ہے کہ انسان ایک کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آیا ہے وہ ویسے ہی واپس جائے گا۔ تو دنیا ایک آزمائش ہے، کسی پر کم آزمائش ہے، کسی کے اوپر زیادہ آزمائش ہے، تو ہمیں اس آزمائش میں سے نکلنا ہے۔ اس بیچاری بیوی کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کے اوپر آزمائش کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ظالم شوہر آ گیا ہے، ظالم سسرال والے آ گئے ہیں۔ اب ایک شوہر کے لیے آزمائش کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، تم کرو اس بیچاری کے ساتھ ظلم۔ اچھا جو بیچاری جو بے زبان
عورتیں ہوتی ہیں، جو بے زبان مرد ہوتے ہیں، ان کے اوپر بری آزمائش ہوتی ہے. انسان جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں چھوٹ دے رہا ہے، مظلوموں کو چھوٹ نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی جو جنت ہے وہ اتنی بڑی ہے، یہ جو جہنم میں جائے گا یہ ترسے گا کاش میں نے ایسا نہ کیا تھا. تو ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے، اس کو شیطان کو جب فالو کرتا ہے تو خود شیطان بن جاتا ہے. تو جب خود شیطان بنتا ہے تو پھر دوسرے کی شامت آ جاتی ہے. اگر بیوی ہے تو آدمی کی مرد کی شامت آئے گی، اگر مرد ہے تو بیچاری بیوی کی شامت آ جائے گی. تو ہم سارے ہی آزمائش ہیں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ ایک عورت کا سسرال کے اوپر حق کیا ہے اور سسرال والوں کا بیوی پر حق کیا ہے. نہ سسرال والوں کا بیوی پر کوئی حق ہے، ان کی بہو پر کوئی حق ہے، نہ اس بہو کا ان سسرال والوں پر کوئی حق ہے. اگر وہ کام کرتی ہے اٹس والنٹیئرلی، اللہ راضی ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسٹرا کریڈٹ ہے، جیسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر ایکسٹرا کریں گے تو ایکسٹرا ثواب ہے. لیکن اگر آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ گناہ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کو تو 100% ایک ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح اگر بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، اس کی کام کر رہی ہے، اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. اخلاق از نمبر 1. اخلاق، ہمبلنس از نمبر 1. دین دا ریسٹ آف دا تھنگس. کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو شخص بد زبانی کرتا ہے، کسی کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اللہ کی نظر میں خود گرتا ہے. اپنی زبان سے اپنے ایپ کھول کے یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا مہان انسان ہوں، یہ میری تعلیم ہے اور یہ میرے ماں باپ نے سکھایا ہے، اتنا میرے اندر تکبر ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آئی ایم گاڈ. استغفر اللہ. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں اڑا دیا. فرعون تھا، اس کو بھی جھٹکے میں اڑا دیا. تو انسان کی اوقات کیا ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خود اپنے کریکٹر کا ایک گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آئی ایم سچ اے اگنورنٹ پرسن، دیکھو میں کتنا بڑا جاہل اور بدتمیز انسان ہوں. اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کے دل میں اپنا اخلاق، اپنی عزت بنائیے. عزت آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ میں تمیز ہے، آپ میں عاجزی ہے، دس از واٹ اٹ کاؤنٹس آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ دنیا کا وہ غلط کام ہے، اور یہ ایک جو آپ اللہ کا حق ہے نا، اس دنیا میں جو نمبر 1 حق ہے وہ آپ کا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے. کیا آپ سے دوسرے لوگ راضی ہیں یا آپ کو گالی دیتے ہیں؟ آپ کے دل میں اگر آپ کے اندر غصہ ہے، لوگ آپ سے ڈر کے رہ رہے ہیں نا، تو آپ بہت بد نصیب انسان ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں آپ گرے ہوئے ہیں. بلکہ دوسروں کے دل میں اپنے بارے میں ایک کمفرٹ پیدا کیجیے. کیا آپ دیکھیں کتنے عاجز انسان ہیں. یو آر سو مچ فرینڈلی اینڈ یو آر نائس پرسن، یو ہیو اے گڈ انٹریکشن ود ادر پیپل. تو غصے والا انسان، یہ بد زبان، بد اخلاق، تکبر والا انسان، ایسے شخص کے ساتھ لوگ دور ہو کے رہتے ہیں کیونکہ بدتمیز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ایسا انسان ہے جو اپنے کردار کے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا ایک بدتمیز انسان ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے دل میں اس کے لیے کیا آتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا بدتمیز انسان ہے، اس کو بدتمیزی کرنے کی اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور کیا کہے گی کہ یا اللہ میں کس تکلیف میں میری ایک زندگی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح ایک عورت ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بدتمیزی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، تو وہ اپنے کردار کے بارے میں بتاتی ہے دیکھو یہ میری ماں کی تعلیمات ہے، یہ میرے باپ نے مجھے تعلیم دی تھی کہ جب تم دوسرے کے گھر پہ جاؤ تو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا. تو اخلاق از نمبر 1. تو آپ دوسروں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا کہ سسرال والے بہو کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ایک گالیاں دے رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بہو کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں، سب کو گالی دے رہے ہیں، اپنا ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اتنی بد نصیب ہو کہ تم اس پاگل خانے میں آ گئی ہو. ہمیں اتنا تکبر ہے، ہمیں پیسے کا تکبر ہے، ہمیں یہ ہے، ہم پیسے کو سلام کرتے ہیں، ہمارے لیے ریچنس از دا بگیسٹ تھنگ. بیٹی ہے، بیٹی کے گھر والوں کو ذلیل کیا، ماں کو ذلیل کیا، بیٹی کے والد کو ذلیل کیا. اپنی عزت بنانی ہے نا، اپنی عزت بنانی ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں.
کیونکہ اگر آپ میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ بے شک ایک ملٹی بلینئر انسان بھی ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ گھٹیا ہیں، رسول کی نظر میں بھی آپ ایک گھٹیا ہے. کیونکہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ جتنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا گیا تھا. 2 چیزوں کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. ہی واز ویری مرسیفل اینڈ ہی واز فارگیونگ. مرسیفل مطلب تھے رحم دل تھے، رحم دل، عاجز انسان تھے. تکبر نہیں تھا انہوں میں، نہ انہوں نے کسی کے ساتھ زبردستی کہی کہ تم کلمہ پڑھو میں پیغمبر ہوں، ایسا بھی نہیں کیا. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول کو کہ تمہارا کام ہے ان کو پیغام دینا، تمہارا کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ زبردستی کریں، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہ بیچاری عورتیں ہیں اور جو بیچارے مرد ہیں اس آزمائش میں ہیں، تو اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے. ہم اپنا حق کو پہچانیں. ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو چھوڑ دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کو آزما رہا ہے اور ظالموں کو آزما رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو مرضی ہدایت دے دیں، جس کو مرضی چاہے ہدایت دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف کرتے. پر یہ ایک دنیا میں حق ایسا ہے، سب سے پہلے آپ کو جا کے اس شخص سے معافی مانگنی ہے. اگر عورت نے بدتمیزی کی ہے، بد زبانی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، شوہر کو دکھ دیا ہے، تو اس کو چاہیے فوری جا کے اس شوہر کے دل میں اگر اپنے لیے عزت بنانی ہے، جگہ بنانی ہے، تو سب سے پہلے جا کے شوہر سے معافی مانگیں اور جھک جائے. بات ہوتی ہے عاجزی کی، کیونکہ عاجزی ہمبلنس ہوگی تو وہ شخص جھکے گا. اسی طرح اگر شوہر نے کسی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بد زبانی کی ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں تیرے ایک عاجز بندہ ہوں، مجھے معاف کر دی جو کچھ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں ایک ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ ایک مرد نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اللہ نے ایسی ہدایت عطا کی کہ اس مرد نے جا کے اس بیوی کے ہاتھ پیر جوڑے، اپنی معافی مانگی کہ میں نے زندگی بھر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی ہدایت. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو شیطان ان کو جھکنے نہیں دیتا. اگر تم جھک جاؤ گے تمہاری عزت کم ہو جائے گی. بھائی ایک چیز یاد رکھیں، جھکنے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہ شیطان کی ایک فلسفی ہے کہ اگر آپ نیچے ہو کے کسی سے معافی مانگیں گے، ہاتھ پیر جوڑیں گے تو آپ کی عزت کم ہوگی، بلکہ اللہ کی نظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عزت بڑھ جائے گی. دنیا میں شیطان آپ کو جھکنے نہیں دیتا، لیکن اگر آپ جھکیں گے، یاد رکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو قبول کیا تھا، شیطان نے نہیں کیا تھا. تو جو لوگوں میں عاجزی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جھکیں، اپنے جو اسپاؤس ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور ایک برانڈ نیو لائف شروع کریں اور عاجزی اپنے اندر پیدا کریں. کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ میں عاجزی ہے، آپ میں اخلاق ہے، نیچا پن ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب جا کے آپ کو بیوی کا دل دکھایا، جا کے ان سے معافی مانگے. شوہر کا دل دکھایا، آپ نے جا کے ان سے معافی مانگی کہ آئندہ کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی یا میں ایسا نہیں کروں گا. تو مجھے امید ہے ہمارے سارے بہن بھائی اپنے حد کو پہچانیں، سسرال والے اپنی حد کو پہچانیں، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے رہیں. کیونکہ مت شیطان کو ایک موقع دیجیے کہ گھر میں فتنے کی جڑ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.